Hello, Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about one of my very old case, and which still I remember. And whenever I think of that case, I always feel joy. اور شاید میری زندگی کا شاید وہ پہلا کیس تھا جس نے اٹ اوپنز اپ گریٹ ہومیوپیتھی پرسپیکٹو آن مینٹل ڈس آرڈرز. وہ کیس آج سے کوئی 15-16 سال پرانا میرا کیس تھا، جو کہ میں جب پاکستان میں پریکٹس کرتا تھا. وہ ایک بزرگ کا کیس تھا جو کہ اپنے علاقے میں مشہور تھے جنوں کو ڈیل کرنے کے، روحوں کو، جنوں کو. وہ اپنے علاقے میں جن نکالنے میں مشہور تھے، اور جہاں میری پریکٹس تھی اس کے ساتھ ہی ان کا وہ دربار یا ان کا وہ گھر تھا، جہاں پہ عموماً لوگ ان سے روزانہ کئی لوگ ان سے جن نکلوانے کے لیے آتے تھے، دم، درود اور تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آتے تھے. وہ تقریباً کوئی 70-80 سال کے بزرگ تھے، سفید داڑھی اور بوڑھے تھے. مجھے یاد ہے کہ کیونکہ وہ میرے پاس اکثر پریکٹس میں آتے تھے اور بات کرتے تھے، اور میں بھی کبھی کبھی ان کے آگے جاتے ہوئے ان سے سلام دعا ہو جاتی تھی. بٹ اینی ہاؤ ون ڈے میں اپنی جسٹ کلینک سے باہر دیکھ رہا تھا، پریکٹس میں تھا، باہر دیکھا تو میں نے دیکھا وہ بزرگ واک کر رہے ہیں اور ان کو کافی زیادہ چوٹیں لگی ہیں، پٹیاں ہوئی ہیں چہرے پہ اور جسم پہ. تو میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو میں فوراً پریکٹس سے باہر آیا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے بہت مارا ہے. تو اس ٹائم مجھے کیونکہ مطلب مجھے عجیب سا لگا. میں نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے، آپ کو مارا ہے؟ کہتا ہاں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. اور آئی تھاٹ کہ یار یہ ان کا کوئی فیملی ایشو ہے، ادروائز ایسے بزرگ کو کون کر سکتا ہے. آئی مین محلے میں تو کوئی ایسا ہم نے کوئی شور نہیں سنا. بٹ اینی ہاؤ I said to them, I said to him کہ اللہ فضل کرے. اور بہرحال چلے گئے. اور اس کے پھر 2 یا 3 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کو اور زیادہ پٹیاں ہوئی ہیں، زخم ہوا ہے. تو میں نے پھر باہر گیا اور ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتے کہ نا مجھے ایسے چوٹ لگی ہے اور بہت مارتے ہیں. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر میں اپنی پریکٹس میں اندر لے آیا، ان کو اپنی مطلب ادھر سیٹ پہ بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا پرابلم کیا ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھے اس محلے میں ایک مشہور، اور سب لوگ ان کے پاس آتے تھے یہ دم وغیرہ کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ کو کیوں ایسے پرابلم چل رہا ہے، آپ کو کون مار رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک مخالف پیر ہے، جو کہ میں جب پچھلے ویک کسی مجلس میں گیا یا کسی ایونٹ پہ گیا تو اس پیر نے مجھ پہ جن پھینک دیا. اور اس مجلس میں کہتا ہے کہ میں آئی فال ڈاؤن، میں پیچھے گر گیا، اور دین اٹ اسٹارٹ آل دیر، کہ مجھے اس ٹائم پھر شروع ہوا جن آنا. تو مجھے اب جن آتے ہیں ایوری نائٹ وین آئی گو ٹو بیڈ. میں جب بھی بیڈ پہ جاتا ہوں دین آئی ایکسپیرینس دس فیلنگ کہ مجھے جن آ رہے ہیں. مجھے جن آ کے میری چیسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور میرا سانس روکتے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 جن جو ہیں وہ ایک ٹانگ پکڑتا ہے، اس میں سے جان نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا جن جو ہے وہ دوسری ٹانگ جو ہے ادھر کو اس کو پکڑ کے تو اس میں سے جان نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور میری بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو پرابلم ہے میرے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے ہر رات ان جنوں کے ساتھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور میں سو بھی نہیں پاتا جس کی وجہ سے. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف اے ویری مطلب عجیب سا کیس تھا. آئی مین میں بڑا وہ ہوا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اینی ہاؤ دین میں نے ان سے کچھ اور باتیں پوچھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کا معدہ کیسا ہے. دین ہی سیڈ آئی ہیو دس کائنڈ آف تذابیت، جس کو ہم تذابیت ڈسپیپسیا کہتے ہیں، تذابیت کہتے ہیں، مجھے ہے، اور کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا. اور آئی تھاٹ اوکے ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا آپ جائیں، میں آپ سے کل ملوں گا. اینڈ میں نے گھر آ کر ایک دوائی لی، آئل لیا زیتون کا، اور ساتھ سرسوں کا تیل. اس کے اندر ایک دوائی ملائی. اس دوائی کو لا کر اس پیر صاحب کو دیا کہ پیر صاحب یہ دوائی آپ اپنے
پیروں جو پنڈلیاں ہوتی ہیں ٹانگوں پہ اس کو ملیں اور ڈو اٹ ایوری ڈے ان دی ایوننگ. اور جب بھی کریں تو اس طرح کی کوئی ایک دو عربک میں نے دعائیں بتائیں کہ یہ جب بھی کریں تو یہ دعا یہ کر کے تو اس کو شروع کر دیں. اینڈ امیزنگلی آفٹر آئی تھنک 2 to 3 days میں نے ان کو دیکھا اینڈ ہی واز جسٹ واکنگ نارمل اور پٹی وغیرہ ان کے نہیں تھی. اینڈ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں, مجھ پہ جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی بٹ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ جو پیر صاحب جنہوں نے یہ تیل دیا ہے ان کو میرا شکریہ ادا کرنا اور انہیں میرا سلام کہنا. اینڈ دین آئی سو ہم آفٹر اے ویک, دین ہی سیڈ وہ سارے جن چلے گئے ہیں اور مجھ پہ اب کوئی جن حملہ نہیں کرتا. And I would like to talk about this remedy. It's a very interesting remedy. Although کہ ہم اس ریمیڈی کے اکثر لوگ اس ریمیڈی کے بارے میں جانتے ہیں بٹ اٹس مینٹل سمٹمز, از ایموشنل سمٹمز, از فزیکل سمٹمز بہت ڈفرینٹ ہیں. بعض کا ہم پریکٹس میں اسی طرح دیکھتے ہیں, بعض کا تھوڑا ڈفرینٹلی ہوتا ہے. سو جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کو اپنی آنکھیں دماغ ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ کس سمٹمز کے ساتھ آ رہا ہے. سو what the remedy I have given is Carbovig. It's a very interesting remedy. Later on I find out کہ اس ریمیڈی کے اندر بہت زیادہ heavy fear of ghost ہوتا ہے. Now I tell you why I have given this Carbovig. کاربوویج کے اندر گرنے کے بد اثرات, چوٹ کے بد اثرات پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان میں لتھارجی فیلنگ, کمزوری کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح کاربوویج ان پیشنٹس کو دی جاتی ہے جن کے اندر گرنے کے بعد کمزوری پیدا ہو جائے یا کمزوری کی وجہ سے وہ گرتے ہوں. کاربوویج از ون آف دوز ریمیڈیز. کاربوویج, اس کے علاوہ کاربوویج میں میدے کی جلن, گیس یہ اوپر کو چڑھتی ہے جس کی وجہ سے وہ دل کو جکڑتی ہے. چائنا ہیز دس, پیٹ میں رہتی ہے, لائکوپوڈیم نیچے کی طرف گیس جاتی ہے اور پریشر نیچے کو ڈالتی ہے. پر کاربوویج ہیز دس اپر باڈی, دس یہ ایریا پہ گردن پہ دماغ پہ جکڑن کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہے, دل کو پکڑ لیا ہے. وہ گیس کی وجہ سے یہ کنجیشن ہوتی ہے کاربوویج کے پیشنٹ میں. اور دیٹ وٹ آئی فائنڈ آؤٹ ان دیٹ پیشنٹ, جو میں نے اس پیشنٹ میں دیکھا جب انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن میرے چیسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں اور مجھے ہلنے نہیں دیتے. دیٹ از دا کی سمٹم آف کاربوویج. اس کے علاوہ فورتھ سمٹم جو میں نے اس پیشنٹس میں دیکھی وہ جنوں کا ٹانگ کے اندر سے جان نکالنا تھا. کاربوویج میں کریمپس بہت شدید ہوتے ہیں. دوز پیپل ہو نیور یوز دس کاربوویج فار کریمپس پیشنٹس always think of this remedy, especially in old age people. جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں یا کسی چوٹ کے بعد یا خون کی کمی کی وجہ سے جو کریمپس پڑتے ہیں ان کے اندر کاربوویج از ون آف دا ٹاپ ریمیڈیز مینشن ان ریپرٹری اور میٹریا میڈیکا. اس لحاظ سے یہ چیز میں نے اس پیشنٹ میں بھی دیکھی کہ وہ پیشنٹ نے کمپلین کیا کہ رات کو جن ان کی ٹانگوں سے جان نکالتے ہیں. اٹس اے کریمپ لائک سینسیشن, سو آئی انٹرپریٹ انٹو کریمپس. So this is one of the top symptom of Carbovig. So if you repetize these 4 symptoms like fear of ghost, indigestion, with this congestion in the chest, جو میں نے بتایا کہ دل کی طرف اس کا پرابلم ہوتا ہے. Third one is cramps, جو ان کو cramps ہوتے ہیں. Then you only get a remedy which is Carbovig. اور so this is one of my those cases which I always enjoy to share. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں گوسٹ اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے پیروں کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ ان چیزوں کا زیادہ تر تعلق ہماری ذہنی امراض سے ہوتا ہے. میرے پاس اور بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں, انٹرسٹڈ کیسز ہیں جو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. بٹ کیپ ان مائنڈ whenever people come to you with this kind of strange kind of symptoms, جیسا کہ میرے پاس ایک موت کا کیس آیا تھا. I will not discuss of course in this video. I will discuss later on in any other video. اس میں بھی جو بھی strange symptoms آ رہی ہوتی ہیں, that is the key symptom of the remedy.
اسی طرح بہت سارے ایسے کیسز جن میں لوگوں کو چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے لیے بھی ہومیوپیتھک میٹریمیڈیکا میں ریمیڈیز ہیں. میں نے ایسے بہت سے پیشنٹس کو دیکھا ہے جن کو آوازیں آتی ہیں، جن کو چیزیں نظر آتی ہیں. سو یہ ایک پریکٹیشنر کی بات ہے، یہ ایک پریکٹیشنر کی ایکسپیرینس کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے لے اور کیسے ٹریٹ کرے. لیکن میں نے آپ کو اس کیس کو بتانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جب بھی آپ کے پاس ایسے کیسز آئیں یا اپنی سراؤنڈنگس میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ایسی کمپلین کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں. آلویز تھنک آؤٹ آف باکس، آلویز تھنک آؤٹ آف باکس. اسی طرح کچھ ریمیڈیز ایسی ہیں جو ہم ایسے پیشنٹس کو یوز کرتے ہیں جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے ٹچ کیا ہے یا ان کو کوئی پیچھے ہے. جس طرح کہ پیٹرولیم ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے بیڈ پہ، اس کے سائڈ پہ کوئی لیٹا ہوا ہے. میں آئندہ کسی آنے والی ویڈیو میں ان ریمیڈیز کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ. کارپووچ کے کیس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ there are possibilities to treat or heal this kind of patients in our practice instead of sending them to the ان جعلی پیروں کے پاس ان کو بھیجنا جو ان کیسز کو سپوائل کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے میٹریمیڈیکا کو پراپر پڑھیں. ان میں ایسی بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہیں جو کہ ایسے کیسز میں یوز ہو سکتی ہیں. جی تو لسنرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ایسا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم ود اندر ٹاپک اور کیس. خدا حافظ.